کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے تھے. حضرت کی لاٹھی کا نام تھا عبد الجبار. تیل میں ڈوبی رہتی تھی, تمہارے جیسے 10 بھی نہیں اٹھا سکتے. کتنا بہادر ہے, کھڑے ہونا ذرا, دیکھو کتنا پہلوان ہے بیچارہ, دیکھو نظر نہ لگے, ذرا دکھاؤ وہاں پر. شاباش, بیٹھ جاؤ. ہوا تیز اڑتی ہے, 2 آدمی کو کہتا ہوں پکڑ لو اس کو بھائی. ایسے اور بھی 8-10 ہیں, بڑا ماشاءاللہ کہتا ہے, خود بھی تو ایسا ہی ہے. تو کہا حضرت وہ راوڑ کو جلا رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کے 2 صفحات آ گئے. دیکھو بھائی, میں اور آپ عمل کر کے دیکھ لیں. اب جب کفار دیکھتے ہیں کہ مسلمان کرسمس بھی منا رہا ہے اور چرچوں میں بھی آ رہا ہے, دیوالی میں آپ کو جو خبر بتاؤں گا نا, اخبار کی نہیں بتاؤں گا, میں اخبار کو پڑھتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ. نیوز چینل سے میرا واسطہ نہیں ہے, بریکنگ نیوز کوئی مجھے بھیج نہیں سکتا اللہ کے کرم سے, نہ کوئی لطیفے بھیج سکتا ہے. تو بریکنگ نیوز نہیں بتا رہا, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ مسلمان مندر میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ معاف فرمائے, اور جناب چرچ میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان, اللہ بچائے پروردگار. تو یہ لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ کام بن گیا, یہ تو صحیح جگہ پر نعوذ باللہ یہ پہنچ گئے. یہ یہاں سے ان کو خوش ہوتے ہیں یہ, اور ویلکم کریں گے اور ان کو گفٹ دیں گے, ان کو دعوت دیں گے. 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت کا باقاعدہ کارڈ دے دیں گے کہ آپ فیملی ممبر کے ساتھ وہاں آ سکتے ہیں کرسمس میں. فنڈنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی فنڈنگ ہوتی ہے. اللہ بچائے ہم سب مسلمانوں کو, جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہندو دیکھ رہے ہیں کہ مہندی, مایوں, صحرا بندی اور مسلمان کی بیٹی ناچ رہی ہے. آج ایک صاحب نے دوپہر کو کہا, جب تم کہتے ہو نا کہ سفید داڑھی والوں سے پوچھ لیں کہ ناچنے والی کو 25 برس پہلے کیا کہتے تھے, تو اس وقت واقعی دل میں شرم آتی ہے کہ وہ جملے ہم مسجد میں کہہ سکتے ہیں ناچنے والیوں کے لیے, ایسے بےہودہ جملے نہیں کہہ سکتے. ہم باہر کہہ دیا کہ بھائی اس کو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے کہنے کی بھی, لیکن پتا ہے 25 سال پہلے 20 سال پہلے ناچنے والے کو کیا کہتے تھے. یہ کام تو میری ماں, بہن, بہو, بیٹی بھی کر رہے ہیں, تو کون سا اچھا کام کر رہے ہیں. کفار بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. سنیے آپ, اس وقت جو ہے وہ کرسمس اور نیو ایئر مسلمان اللہ معاف فرمائے شریک ہوتے ہیں. یا پاکستان والے فائر ورکس دیکھتے ہیں, 12 بجے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کفار کے لیے فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ مثل چوپائے کے ہیں, جانور کے, اس سے بھی بدتر ہیں, اللہ فرما رہے ہیں. اور دلیل ان کے سال کا پہلا مہینہ ہے جانوری. دیکھو مہینہ ہی کیا ہے ان کا, جانوری. اور ہمارا پہلا مہینہ کیا ہے, محرم مکرم. حضرت والا کا مزاج تھا کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد بیان, بیان کے بعد ذکر, ذکر کے بعد سیر, سیر کے بعد ناشتہ, پھر بیان, پھر تھوڑا آرام, پھر بیان. وہ حضرت تو چلتی پھرتی خانقاہ سے, چلتا پھرتا مدرسہ تھے. حضرت والا برطانیہ میں تھے تو پارک میں سیر کرنے گئے, تو حضرت کے قریب سے بوڑھی عورت نکلی کتے ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہا مارننگ. تو حضرت نے فرمایا کیا مصیبت کہہ رہی ہے؟ کہ حضرت یہ کہہ رہی ہے گڈ مارننگ. تو فرمایا آپ لوگوں کو گڈ مارننگ کا مطلب پتہ ہے؟ ادب یہ کہ آدمی خاموش رہے. کہ حضرت آپ فرما دیجئے. فرمایا گڈ کا مطلب اچھا, مار کا مطلب ہے مار, ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار. اور ہمارے یہاں کیا ہے, سنو ذرا مزہ آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح شام ایک دوسرے کو جو سلام میں پہل کرے گا حدیث پاک ہے تکبر سے بری رہے گا. اور رائی برابر تکبر ہوگا, دل کے اندر مکھی کے سر کے برابر, جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 نشانیاں فرمائی, بطر الحق اور غمت الناس. حق بات کو قبول نہ کرنا, کسی انسان کو حقیر سمجھنا, یعنی کہ کفار کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے جناب. کفر سے نفرت کریں گے, کافر سے نفرت نہیں کریں گے. یہ باتیں بتانے کا مقصد ان سے نفرت نہیں, ان باتوں کا مطلب ہے ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے. کسی گناہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے, گناہ سے نفرت کرنا فرض ہے. لائے تو ایسے دین جیسا دین کہ کفار سے نفرت حرام ہے. کیوں؟ کسی وقت کوئی کلمہ پڑھ کے ہم نے نفرت کی اور اس کو حقیر سمجھا, دوزخ کا سرٹیفکیٹ لگا دیا, ہم ادھر کے پیچھے نے کلمہ پڑھ لیا. کتنے ایسے واقعات ہیں. اور خاتمہ خدا نہ خاصہ ہمارا خراب ہو گیا تو ہمارا تو حشر ختم. جانوروں سے بھی بدتر, کیونکہ جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اور کافروں سے فی المال خاتمے کے اعتبار سے کیوں کہ کسی کافر کلمہ پڑھ لیا. آپ کو واقعہ بتا بھی چکا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت 70-75 برس کی تھی, کلمہ پڑھا, 2 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. ہندو تھی اور اب جنت میں گئی تھی. اب کوئی اس کو حقیر سمجھے گا, کہاں جائے گا وہ؟ تو حقیر نہیں سمجھنا ہے. اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے. تو حضرت نے فرمایا ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح شام ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت نہیں وبرکاتہ. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا جب صبح شام ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ہم تو کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں ہم کو سلام کرو بھائی، حالانکہ اول نمبر تو اس کا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ ہم سلام میں پہل کریں. ایک دفعہ ایک صحابی پلر کے پیچھے چھپ گئے مسجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، جیسے ہی انہوں نے سلام کرنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ میں بڑا ہوں عمر میں یا میں بیان کرتا ہوں، نہیں، جو سلام میں پہل کرے گا تکبر سے بری رہے گا. اب ہم لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، ہم کو پہلے سلام کریں کیونکہ ہماری سفید داڑھی ہے تو ہم تو پھنس جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو مسلمانوں کے پاس دعا یہ خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ نہیں، سنت جدائی کی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور زبان گھسنے کا خطرہ ہے السلام علیکم، کم گھسنے کا خطرہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بالکل ہی گھسنے کا خطرہ نہیں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. دوزخ حرام ہو و جنت حلال ہو یہ اپنی طرف سے تھوک دیا. اور جو دین میں بڑھاتا ہے وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا بڑھاتے ہیں، روکنا پڑتا ہے بھائی رک جا بس، آگے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے سنت کے اندر، اپنی طرف سے مت بڑھاؤ. اور بھی ایک دو جملے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سب فضول ہے. جو سنت کا طریقہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جتنا اللہ نے فرما دیا، ختم. کتنا مبارک گھر وہ ہے، کتنی مبارک وہ مجلسیں ہیں، کیا مبارک وہ دفتر ہیں. جب ایک بہت بڑے افسر تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے، پریزیڈنٹ لیول کے تھے وہ، جب آتے تھے داڑھی یا نمازی جب دفتر میں آتے تھے، چپراسی ہو یا کوئی بھی ہو، سب سے پہلے لوگ سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے، گھستے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتاؤ دعائیں کتنی لی ماشاء اللہ. یہ ہے. اب تکبر کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سلام میں پہل کرنے والے کو تکبر نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں ہم کو کوئی سلام کرے، سلام بھی کرتے ہیں اللہ معاف کرنا، ہم جواب بھی نہیں دیتے، حالانکہ جواب دینا تو واجب ہو گیا.